اب آپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہیں نا، اس کو کوئی بھائی یہ کام کر، وہ نہیں کرتا، آپ پھر کہتے ہیں یہ کرو، وہ نہیں کرتا، پھر آپ تیسری مرتبہ وہی کام کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، آپ کے پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں، میں تجھے یہ کام کہہ رہا ہوں 3 مرتبہ کہہ چکا ہوں تو کرتا ہی نہیں۔ کبھی تو نے غور کیا قرآن میں خدا تعالیٰ نے 750 مرتبہ حکم فرمایا کہ نماز کو قائم کر، نماز کو قائم کر، اور ہم سنتے ہی نہیں۔ اور پھر صرف کلام الہی میں نہیں کہہ دیا، ہر روز مؤذن پکارتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آتا ہی نہیں۔ اور یقین کریں چونکہ اب ایسے بیانات علماء نے بھی کرنے چھوڑ دیے، اگر آپ بزرگوں کے مقولے پڑھیں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کہیں گے مولوی کیسے باتیں شروع کر دی۔ آپ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقولات پڑھے تو حیران رہ جائیں گے۔ حضرت فرماتے کہ بے نمازی کو قید کر دیا جائے، اس کے منحوس قدم خدا کی دھرتی پہ نہ پڑے۔ امام شافعی فرماتے بے نمازی کو قتل کر دیا جائے۔ امام مالک فرماتے ترک نماز کفر ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا ہے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ شیخ شادی رحمت اللہ علیہ مشہور کتاب گلستان بوستان جنہوں نے لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ بے نمازی کو تم قرض بھی نہ دو، جو قرض خداوندی کی پرواہ نہیں کرتا وہ تیرے قرض کی کیا پرواہ کرے گا۔ آئیے نا حضرت سلطان باہو کو پڑھیے، حضرت سلطان باہو فرماتے بے نمازی خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، پیر سلطانی، قطب ربانی، شیخ یزدانی، ولایت کی نشانی، اللہ کی مہربانی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بے نمازی مرے اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ نعرہ تکبیر۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم سننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو ہم سننا نہیں چاہتے۔ حضرت تونسوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبانی میں نے خود سنا، حضرت نے ایک بیان میں فرمایا کہ مجھے لگتا ہے یہ جو گلیوں میں کتا پھرتا ہے نا یہ بھی شاید کہتا ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، بے نمازی نہ بنایا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم سننا نہیں چاہتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیے، پڑھیے سیرت کی کتابوں میں، محبوب علیہ السلام نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کی۔ پڑھتے چلے جائیے، آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر کو مکہ کی گلیوں میں کیسے لہو لہان کیا گیا، حضرت عثمان کو الٹا لٹکا کر آگ کی دھونیاں دی گئی، حضرت بلال حبشی کے پاؤں میں رسے ڈال کر مکہ کی گلیوں میں کھینچا گیا، حضرت خباب کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا، حضرت خبیب کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت لادیہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، حضرت لبینہ کے سینے پہ چڑھ کے چھلانگیں لگا کے پسلیوں کو توڑ دیا گیا، حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، یعنی کہ محبوب علیہ السلام کے سارے ساتھیوں کو ستایا گیا، تکالیف دکھ دیے گئے، محبوب کو صحابی کہا، مجنو کہا، دیوانہ کہا، رسول اللہ نے ساری تکالیف برداشت کی، کبھی کسی کے لیے بد دعا۔ لیکن مفتی صاحب تشریف فرمائے، ایک موقع آتا ہے، بخاری شریف مشکاہ شریف اٹھائیے پڑھیے، حضرت مفتی صاحب سے پوچھئے آقا علیہ السلام نے ایک موقع آیا بد دعا فرمائی، غزوہ خندق کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی جنگ فرما رہے ہیں کہ اسی اثناء میں آپ کی ایک نماز قضا ہو گئی، عصر کی ایک نماز کے قضا ہونے پر رسول اللہ کو اتنا دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی، ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ ان ظالموں کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی، ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 8 گھنٹے تو
کو ڈیوٹی دیتا ہے وہ تو آسان ہے، 8 منٹ کے لیے یہ نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ اب آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کے درمیان کاروبار بھی بند ہو گئے، نظام پھر بھی چلتا رہا، پھر بھی دکان کا حساب کتاب ہوتا رہا۔ یہی دکان اگر نماز کے وقت بند ہو جائے تب بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان تیری اور جنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تم میری پوجا کرو۔ اگر دوستی لگانی ہے اس کے ساتھ، آج آپ دیکھیں فیس بک پہ کہتے ہیں میرے 5000 فرینڈز ہیں، کس موقع پہ کام آتے ہیں یہ؟ صرف تصویر کے وقت کہ تھوڑا سا ایک سموسہ آگے رکھ کے اور تصویر بنا لی؟ نہ، اساں سنیا اے پیا دے دیس اندر ہونیاں ٹھاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھری ملے رہن بدلے جدے بوہے نہ پاریاں نے، تے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے اڑ گئے پنچھی مار اڑاریاں نے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا، سچیاں پاک نبی ولی یاریاں نے۔ سچی وہ یاری ہے، سچی وہ دوستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مسلمان مومن بنائے۔ حضرت مفتی صاحب خطاب فرمائیں۔